अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कड़वा सच। मैं हूं हबीब चौधरी। रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आज हम आपको मियां नवाज शरीफ की वो तकरीर सुना रहे हैं जो पीडीएम के क्वेटा जलसा से उन्होंने की, जो किसी चैनल ने नहीं दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के गयूर भाइयों, कोयटा के बहादुर शहरियों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और भाइयों, आपको नवाज शरीफ का सलाम। आज ये इतना बड़ा जलसा देखकर मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि इंशाअल्लाह अब वोट की इज्जत को कोई पामाल नहीं कर सकेगा। पामाल करना तो दूर की बात है, इंशाअल्लाह अब वोट की इज्जत की तरफ कोई मैली आंख से भी देख नहीं सकेगा। जो जज्बा मुझे गुजरांवाला में नजर आया वही जज्बा मैंने कराची में देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जज्बा और जोश खरोश मैं कोयटा में भी देख रहा हूं। भाई और बहनों, वक्त आ गया है। माफ कीजिए, मेरा गला मुसलसल खराब है कुछ दिनों से। वक्त आ गया है भाई और बहनों कि हम अपनी तकदीर बदलने के लिए अब उठ खड़े हों। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हर गोशे के अवाम अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ही काफिले का हिस्सा बन गए हैं। आज मुझे अपने दोस्त हासिल खान बजंजो की बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। वो अपने वालिद मरहूम की तरह जमहूरियत के सच्चे और खरे अलमबरदार थे। उनकी मौत मेरा जाती नुकसान तो है ही, लेकिन ये मुल्क व कौम का भी बड़ा नुकसान है। वो हर फोरम पर जुर्रत और बहादुरी के साथ अपना मौकफ पेश करते और तमाम खतरों से बेनियाज होकर सच्ची बात कहते थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने खास रहमतों से नवाजे। मुझे कल मालूम हुआ है कि मोहसन दावड़ और नदीम अस्कर को कोयटा एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के नाम पे गिरफ्तार किया गया है और किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। हम सब इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के इकदामात हमारी रियासत को पहले भी बदनाम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है और कि ये हुकूमत किस तरह के काम अंजाम दे रही है। मेरे भाई और बहनों, बलूचिस्तान पर जो गुजरती रही है वो एक नहायत अफसोसनाक कहानी है। मरी, बुगटी, बजेंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक किया जाता रहा, बल्कि जो अब तक हो रहा है, वो हम सब के लिए इंतहाई दुख और रंज का बायस है। गद्दारी का लेबल हर उस शख्स के माथे पर चश्मा कर दिया गया जिसने सर उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसने जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज किया और जिसने आजाद कौम का आजाद शहरी होने का हौसला किया। वो सिर्फ इसलिए बागी और गद्दार करार पाए कि उन्होंने अपने आईनी हकूक के लिए आवाज उठाई, और कुछ कत्ल हो गए, कुछ हमेशा के लिए लापता कर दिए गए। उनकी कब्रों तक का कोई नामो निशान नहीं है। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है। हमारे हम वतन आज भी उठाए जा रहे हैं।
कुछ पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मैं जब भी गुमशुदा अफराद की दुखी माओं, रोती हुई बहनों, बेटियों और परेशान हाल बच्चों को देखता हूं तो बेहद तकलीफ होती है। कब तक ये सब कुछ जारी रहेगा? कब तक हमारी रियासती ताकत खुद अपनों के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी? कब तक हम पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों पर बगावत और गद्दारी के इल्जामात लगाते रहेंगे? ख़वातीनो हजरात, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे कैसे मसाइल का शिकार होते रहे हैं और आज भी किन मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है, नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है। मुझे ये भी मालूम है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मनी की वजह से महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। और सुना है चीनी एक तो 10 रुपए किलो हो गई है, आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा है या शायद इससे भी ज्यादा। नान भाई हड़ताल कर रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की बेचने की इजाजत दी जाए। ऐसे में सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मेहनत कश 2 वक्त 2 रोटियां भी खाए, यानी 2 वक्त सुबह, दोपहर और शाम अगर 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 3600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और अगर घर में 6 अफराद हों, जो कि आमतौर पे होते हैं, तो सिर्फ रोटी पर और कुछ नहीं, रोटी पर 21,000 रुपया वो कहां से लाए? चीनी, घी, दालों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि दवाई के अखराजात के बाद घर वालों को समझ नहीं आती कि घर के बाकी अखराजात कैसे पूरे किए जाए। गुर्बत में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, मगर दवाई खरीदने की ताकत नहीं रखते। आज इस तरह के पाकिस्तान में हम रहते हैं, यानी ये मुल्क इस तरह का बना दिया गया है। आज किसान बदहाल है, ज़राअत तबाह, सनतें तबाह, कारोबार तबाह, रोजगार तबाह, पूरा मुल्क की तबाही के गड़े में उतार दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम देखते ही देखते इस हाल को क्यों पहुंच गए? क्यों आपको फाकों की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों 54 रुपए में बिकने वाली चीनी 110 रुपए की हो गई? क्यों आटा 35 रुपए से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है? और क्यों महंगाई बेकाबू हो गई और अच्छे खासे खाते पीते घराने वाले लोग आज माली मुश्किलात का शिकार हो गए? क्यों तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया है? क्यों पाकिस्तानी रुपया आज नेपाली और अफगानी करेंसी से भी नीचे आ गया है? क्यों 5.8% की शरह से तरक्की करता हुआ मुल्क 0 से भी नीचे आ गया है? क्यों कारखाने लगना बंद हो गए हैं? क्यों सड़कें, शाहराहें और मोटरवेज बनना बंद हो गई? क्यों पाकिस्तान दुनिया में
تنہا رہ گیا ہے؟ کیوں بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی؟ اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے؟ کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہے۔ آئین اور قانون ان مٹھی بھر لوگوں کے مذموم عزائم کے آڑے آتے ہیں۔ نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا۔ وہ آئین شکنی برداشت نہیں کرتا، وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ تو فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکالو اور لا حاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے اربوں روپے ڈبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملی، تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو نکال دو، اس کو عمر بھر کے لیے نااہل کر دو، اس کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی نکال دو، اس کے بھائی شہباز شریف، اس کی بیٹی مریم، حمزہ شہباز شریف اور اس کے سارے خاندان اور ساتھیوں کو، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دو۔ نواز شریف کو نمونہ عبرت بناتے بناتے انہوں نے پاکستان آپ سب کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابات سے پہلے زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا، پھر انہیں جتوانے کے لیے الیکشن کے دن شرمناک ڈرامہ رچایا، پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمایا، پولنگ ایجنٹوں کو نکال باہر کیا، آر ٹی ایس بند کروایا، رات کی تاریکی میں اپنی پسند کے نتیجے بنا کر 4 دن تک مرضی کے نتائج جاری کرتے رہے، اور تاریخ کی سب سے بدترین دھاندلی کر کے انہوں نے ایک نااہل اور نالائق ترین شخص کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائم پر کوئی سوال نہ اٹھائے، بلکہ ان کے اشاروں پر کرتب دکھاتا رہے۔ یہاں سے ملک کی تباہی اور بربادی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان حالات، اس بھوک اور افلاس سے چکانی پڑ رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ عزت والے لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں۔ بلوچ اور پختون اپنی شاندار روایات رکھتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم الشان جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے منہ اندھیرے کراچی کے ایک ہوٹل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا اب یہ لوگ اس پستی میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق باقی رہا اور نہ کوئی تہذیب اور نہ روایات اور نہ قدریں؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر
जो आला इखलाकी इक़दार की बातें करते हैं, माओं बहनों और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने ये स्याह तरीन वारदात की है। कराची के इस वाक़े ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है कि यहाँ रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है। इस गैर आईनी गैर कानूनी जबर की रियासत की अंधी ताकत ने रियासत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक कि ये गैर कानूनी शिकंजा रहेगा, मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, नहीं हो सकते। सिंध वफाक की एक अहम इकाई है, एक खुद मुख्तार सूबा है, वहां एक मुंतखब हुकूमत है, एक मुंतखब वज़ीर आला है, वहां एक आईनी अथॉरिटी है, लेकिन इस कार्रवाई की खबर किसी को नहीं कि रात को किसने आईजी पुलिस को अगवा किया, किसने एडिशनल आईजी को अगवा किया। पुलिस के सरबराह और आला अफसरों को उठाकर ले जाने की अथॉरिटी किसके पास थी? सेक्टर कमांडर कौन है? वो किसकी ताकत से एफआईआर कटवाता है? किसके हुक्म पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है? किसके हुक्म पर बेडरूम के दरवाजे तोड़े जाते हैं? अगर सूबे के वज़ीर आला को भी इसकी खबर नहीं, तो फिर उससे बड़ा हुक्मरान सूबे में कौन है जो इस तरह के हुक्म देता है और मनमानी करता है? मेरे दोस्तों, पीडीएम इसी गैर आईनी हुक्मरानी के खिलाफ उठी है। रियासत के ऊपर रियासत की इस बीमारी के खिलाफ उठी है जिसने पाकिस्तान को अंदर और बाहर से खोखला करके रख दिया है। ये तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि पाक फौज के मुकद्दस इदारे की ताकत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले किरदारों के खिलाफ है। नीचे से ऊपर तक फौज के बहादुर फरसंदों को इन किरदारों के मकासद का कुछ पता ही नहीं होता, कुछ इल्म ही नहीं होता। वो तो अपने डिसिप्लिन में बंधे रहते हैं, वो तो मुल्क और कौम की हिफाजत की लगन में दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनसे मासूमियत में, अनजाने में ऐसे काम लिए जाते हैं जिसका नतीजा कौम को बड़े नुकसानात की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तरीका वारदात यह है कि चंद लोग अपने घिनौने मकासद पूरे करने के लिए कानून तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए नाम फौज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में फौज का इससे दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद बदनामी किसकी होती है? इदारे की होती है। इसलिए मैं नाम लेकर ऐसे किरदारों को बेनकाब करता हूं ताकि उनकी स्याहकारियों का धब्बा मेरे मुल्क के इदारों पर ना लगे, मेरी फौज की वर्दी पर ना लगे। हमारी तारीख के बहुत से अलमियों में चंद किरदार ही थे जो अपने मकासद और जाती मफाद के लिए फौज की बदनामी का बायस बने। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक
دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں. وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا. یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، بلکہ بدنام کیا. ہاں، میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے. میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا. انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا. انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے. آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے. انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے. ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے. پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرت نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا. یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا. اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے. آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے.
آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا۔ آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے۔ واہ واہ، کیا کیا آپ نے! جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو۔ بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ثاقب نثار کا NRO نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو۔ تم جس کے پیچھے چاہے چھپو، فورن فنڈنگ کیس میں تمہاری بدعنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی۔ تمہیں چینی، آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاگت کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں بنی گالا کی منی ٹریل دینی ہوگی۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احتساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان۔ یہ ٹی وی پر بڑکے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تم اور تمہارے ہر کرپٹ ساتھی کو حساب دینا پڑے گا۔ بلوچستان کے بہنوں اور بھائیوں، میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا۔ پہلا، فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام۔ یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں، جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔
آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف ہے۔ جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی۔ سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سر انجام دینی چاہیے۔ اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے۔ میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے۔ ان کو عزت دیجیے، انہیں محبت دیجیے، لیکن جب معاملہ آئین کی بالادستی کا ہو، جب آئین کی بالادستی کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہ کیجیے۔ کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ پرامن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ووٹ اور حکومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے، جو آپ کے اس حق کو چھینے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ آمر ہے، غاصب ہے، آئین شکن ہے۔ آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے۔ کسی مفاد پرست ٹولے یا کچھ مٹھی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجیے۔ اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے۔ کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان زندہ باد۔